محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہر بندے مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں صحابہ کرام نے کر کے بتائی کہ سرکار کی محبت اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار دو عالم کی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو فرماتے، عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، اور جب پریشان ہوئے تو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگے کیا کروں، میری بیوی تو بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، نماز کی پابند ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، ہر نیک کام کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، پردہ بھی کرتی ہے، رسول اور خدا سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن میں پریشان ہوں کہ میرے بابا نے میری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کیوں کہا۔ اب جب پریشانی کے عالم میں، بڑی پریشانی کے عالم میں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سوچتے ہیں کہ ساری پریشانی کا حل بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر حل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں، جا کر معارضہ رکھتا ہوں، اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ میرے والد نے میری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہا۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آپ کا چہرہ بالکل سکھا ہوا ہے۔ سرکار نے فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے یا رسول اللہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں، تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آیا۔ کہا عبداللہ بتا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد حضرت عمر فاروق نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اب میں بڑا پریشان ہوا۔ سرکار نے فرمایا آخر عبداللہ تمہارے باپ نے طلاق دینے کیوں کہا؟ کیا تیری بیوی فرما بردار نہیں، اطاعت گزار نہیں، اللہ کی نیک بندی نہیں؟ کیا تیری بیوی گھر کا کام کاج نہیں کرتی ہے؟ کیا تیری بیوی اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتی؟ کیا نماز کی پابند نہیں ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، حضرت عبداللہ اور زیادہ رونے لگے تو سرکار نے فرمایا آخر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری بیوی یہ سارا کام کرتی ہے جو آپ نے فرمایا، وہ نماز بھی پڑھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے، کھانا بھی بناتی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس کے دل میں ہے۔ تو کہا پتہ نہیں میرے بابا نے کیوں کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے ایک صحابہ کو بھیجتے، کہتے جاؤ عمر فاروق کو بلا کر لے کر آؤ۔ سیدنا ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم نے فرمایا اے عمر تم نے اپنے بیٹے کو کیوں حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھرا جواب جب آیا وہ سننے کے لائق ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی اس کی شادی، میرے بیٹے عبداللہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب شادی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے میرا بیٹا عبداللہ ہر وقت آپ کی خدمت میں رہتا تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا، حدیثیں بیان کرتا تھا، آپ کے لیے پانی لاتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا، یا رسول اللہ ہر وقت یہ اپنا آپ کے پاس دیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کی شادی ہو گئی یا آپ کی بارگاہ میں آنا کم کر دیا، حدیثیں سننا کم کر دیا، آپ کی خدمت کم کر دیا،
اب جب آپ کی خدمت کم کر دیا تو اے اللہ کے رسول عمر کی محبت کو گوارا نہیں ہے کہ رسول کی محبت، رسول کی خدمت کم ہو جائے کسی چیز کی وجہ سے۔ جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ شادی کی وجہ سے عبداللہ کا جانا آنا کم ہو گیا ہے۔ میں نے اے اللہ کے رسول صرف آپ کی محبت کی خاطر اے اللہ کے رسول اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عشق رسول ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کی بھی اطاعت ہو جائے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ طلاق 3 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک طلاق اگر دیا تو اس سے بیوی بیوی ہی رہتی ہے، 2 دیا تو بھی بیوی رہتی ہے، 3 دیا تو باہر ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ بھائی ایسے ہی طلاق کا ورڈ نکل گیا زبان سے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے طلاق یہ ایک شیشے کی طرح ہے۔ ورڈ طلاق جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، ایک شیشے کی طرح، ایک کانچ کی طرح ہے۔ جب آپ کانچ کے اوپر ایک پتھر مارو گے، خوشی سے مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، غصے میں مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، نزدیک سے مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، دور سے مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، نشے کی حالت میں مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، صحیح طریقے سے مارو گے تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اے مسلمانوں، طلاق ایسا ورڈ ہے کہ آپ نشے میں دو تب بھی ہو جائے گی، ہوش میں دو تب بھی ہو جائے گی، اور طلاق کوئی خوشی سے تو دیتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ اے میری بیوی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق غصے ہی میں ہوتا۔ لیکن جیسے کانچ کے اوپر، شیشے کے اوپر، آئینے کے اوپر پتھر خوشی سے مارو یا تکلیف سے مارو یا غصے میں مارو تو کانچ ٹوٹ جاتا، ایسے ہی طلاق کا حکم ہے کہ اگر طلاق آپ نے کسی بھی اعتبار سے دے دیا، خوشی میں دیا یا غصے میں دیا یا نشے میں دیا یا رات میں دیا یا دن میں دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق ہو جاتی۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طلاق دیا، باپ کی بھی اطاعت ہو گئی اور بیوی بھی بیوی رہ گئی، یہ محبت ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، محبت کی بات آئی تو یاد آ گیا، ایک بہت بڑے عالم دین حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حلوائی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مٹھائی کا کام کرتے تھے، مٹھائی کی دکان تھی، ان کا عشق دیکھیے۔ حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ بازار میں کوئی بھی دکاندار ہو، جو تازی چیز ہوتی ہے اس کا ریٹ زیادہ رہتا ہے، اور جو باسی ہوتی ہے، گزرے ہوئے کل کی ہوتی ہے، اس کا ریٹ کم ہوتا ہے۔ لیکن حضرت شمس الائمہ حلوائی کا معاملہ اس کے برعکس تھا، جو کل کی چیز ہوتی، جو باسی چیز ہوتی، جو گزرے ہوئے کل کی چیز ہوتی، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا، اور جو تازی چیز ہوتی اس کا ریٹ کم ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا، اے حضرت شمس الائمہ حلوائی، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی بھی آدمی تازی چیز کو زیادہ ریٹ میں بیچتا ہے اور باسی چیز کو کم ریٹ میں بیچتا ہے۔ تو حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، عشق والا، محبت والا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں باسی چیز کی، باسی مٹھائی کی قیمت اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ باسی مٹھائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو قربت نصیب ہوئی ہے وہ تازے کے بنسبت 1 روز پہلے کی ہے، یعنی سرکار کے زمانے سے 1 روز پہلے کی مٹھائی ہے، اس لیے سرکار کے زمانے کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے اس کا ریٹ میں زیادہ رکھتا ہوں۔ اور آج کی جو تازہ مٹھائی ہے گویا کہ وہ آج کی ہے، تو آج 1 دن زیادہ ہو گیا، دور ہو گیا سرکار کے زمانے سے، اس لیے اس کا ریٹ میں کم رکھا کرتا ہوں۔ یہ عشق محبت ہے کہ جو چیز سرکار کے زمانے سے نزدیک
بھی ہے تو اس کی وجہ سے وہ ریٹ زیادہ رکھتے ہیں اگرچہ باسی ہی ہے۔ اور ہوتا ایسا تھا کہ حضرت شمس الائمہ حلوائی رحمت اللہ تعالی علیہ پورے بازار میں سب سے جلدی مٹھائی بیچ لیا کرتے تھے، دکان بند کر دیا کرتے تھے۔ جس کے دل میں عشق محبت ہوتا ہے، سرکار کی محبت ہوتی ہے، وہ کامیابی وہ کامرانی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اے لوگوں، سرکار سے سچی محبت کرو، سرکار کی محبت میں کامیابی ہے، کامرانی ہے۔